الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال الله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال الله تعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وقال الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ وقال الله تعالى لينذر من كان حيا وقال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج کا عنوان ہمارے قابل احترام جناب حضرت قاری محمد عارف جمال صاحب کی طرف سے یہ متعین کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی تبلیغ آپ کے کنبے میں آپ کے گھرانے میں قبیلہ قریش کی مخالفت آپ کا مشن خاندان اور قبیلے اور جس طرح گھرانے کے لیے اسی طرح آپ کا مشن اور آپ کی دعوت و تبلیغ اور آپ کا لایا ہوا پیغام تمام انسانیت کے لیے تمام عالم کے لیے اور صرف انسانیت ہی کے لیے نہیں بلکہ جس طرح انسانی دنیا کے لیے اس طرح آپ کی دعوت اور آپ کا پیغام اور آپ کا مشن جناتی دنیا کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے ان دونوں کو اپنے احکام کا مکلف بنایا اور ثقلین جن و انس ان کی طرف اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اپنے احکام عطا فرمائے اور پیغام دے کر ان دونوں کی طرف بھیجا۔ کل آپ حضرات نے دنیا کا جو حال تھا اور دنیا کے اندر اخلاقی اعتبار سے اعتقادی اعتبار سے جو ابتری پھیلی ہوئی تھی اور جو فسق و فجور تھا اس کو آپ نے سماعت فرمایا کہ سب سے بڑی دو طاقتیں، ایک تو رومن امپائر جس کو رومت الکبریٰ یونان کے زوال کے بعد سب سے بڑی طاقت روم کی سمجھی جاتی تھی، وہاں اعتقادی اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے ہر طرح ابتری پھیلی ہوئی تھی، ستارہ پرستی تھی، سورج کو پوجتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے اور اسی طرح عیاشی کا دورہ تھا، اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے لیے جانے کے بعد بہت سارے عیسائیوں میں فرقے پیدا ہو گئے، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ خونریز ان کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں۔ مذہبی عہدوں اور منصبوں کو حاصل کرنا انہوں نے دنیا کے اندر سب سے بڑا عزت کا، وجاہت کا اور عظمت کا ذریعہ اور سبب سمجھ لیا تھا۔
مذہب کے نام پر دولت کے انبار لگاتے اور ان کے دسترخوان پر اتنی نعمتیں ہوتی تھیں کہ سلاطین اور بادشاہوں کے دسترخوان پر بھی نہیں ہوتی تھیں، اور ان کے چرچ اور ان کے گرجا گھر عیاشی کے اڈے بنے ہوئے تھے۔ جب ان کا کوئی اسقف اور کوئی ان کا پادری مر جاتا، اس کے معابد اور اس کے عبادت خانے بناتے اور اس کی پرستش اور اس کی پوجا شروع کر دیا کرتے تھے۔ روم کے اندر یہ حالت تھی، ایران کے اندر بابل کے اثر سے وہاں بھی ستارہ پرستی، سورج پرستی، اور ایک شخص مزدق پیدا ہوا تھا وہاں۔ اس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی کہ عورت اور دولت پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، یہ مشترک چیزیں ہیں اور ہر آدمی کو اس سے استفادے کا حق حاصل ہے۔ اسی وجہ سے اس کے اندر عیاشی کا دور دورہ ہوا کہ عورت اور دولت کے اوپر ہر ایک شخص کا حق ہے۔ اسی ایران کے اندر مجوسیت کی آگ جلائی گئی، دو خدا تسلیم کر لیے گئے، اہرمن اور یزداں، ایک خالق خیر اور ایک خالق شر۔ اسی ایران کے اندر سلاطین اور امراء کو درجہ بدرجہ خدائی کا درجہ دیا جاتا تھا، عوام اور رعایا ان کو سجدے کرتی تھی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی پیغام لے کر گئے ہیں شاہ ایران کے پاس، اور بے باکانہ انداز میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے، تو اس کے وزراء کو اور ارکان سلطنت کو اپنے ایرانی بادشاہ کی توہین نظر آئی، بے عزتی کے ساتھ ان کو اٹھا دیا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارے آقا کی یہ تعلیم نہیں، ہمارے آقا کا یہ پیغام نہیں کہ اے خدا بن کر بیٹھے اور رعایا اس کو سجدہ کرے یا با ادب اس کے سامنے کھڑا ہو۔ صرف ایک ہی اللہ ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کو سجدے کیے جائیں، اور باقی تمام اللہ کے بندے ہیں، تمام اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تمام کے تمام اللہ کے عبادت کریں، اللہ کے عبادت گزار بندے بن جائیں۔ اور بھی بہت بری حالت تھی ایران کی۔ عرب کے حالات بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ زناکاری، بدکاری، چوری، ڈکیتی، اپنی اولاد کو قتل کرنا، وحشی سفاکیت اور خون ریزی، عورتوں کے اوپر ظلم کرنا، جوا کھیلنا، سٹا کھیلنا، اور اسی طرح خدا کی خدائی میں 360 تو مطاف میں تھے، اس کے علاوہ کتنے خداؤں کو شریک قرار دینا۔ ہندوستان کے اندر اگرچہ ویدک عہد کے اندر اصنام پرستی کی کوئی تعلیم نہیں، سناتن دھرم کا مذہب، سناتن دھرم کے اندر بھی صرف وحدانیت کی تعلیم ہے، ایک اللہ کو پوجو، اور پھر اس کے بعد 33 خداؤں کو تسلیم کیا گیا۔ آگے بڑھتے بڑھتے 33 کروڑ سے زیادہ ان کے خداؤں کی تعداد ہو گئی، اور اس طرح ان کے اندر اخلاقی اعتبار سے ابتری آئی کہ ان مندروں کے پجاری یہ عیاش اور جو دیو داسیاں تھیں ان کی رکھیل بن گئیں اور ان سے اپنی ہوس کو پورا کرتے تھے۔ کتنے عرب کے سیاح جب ہندوستان کے اندر آئے ہیں تو انہوں نے مندروں کی اور ان کے پوجا کے گھروں کی جو منظر کشی کی ہے اور اخلاقی کیفیت اور حالت کو بیان کیا ہے، بڑی ناگفتہ بیہی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہندوستان کے اندر آئے تھے۔ کاٹھیا واڑ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مانگرول، اور وہاں ایک مندر ہے سومناتھ کا مندر۔ وہاں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے اور انہوں نے اپنے سفر نامے اور اپنی کتاب کے اندر وہاں کی اخلاقی حالت اور وہاں کے پجاریوں کی اخلاقی حالت کو بیان کیا ہے، جو واقعی بڑی گھناؤنی ہے اور بڑی ناگفتہ بھی ہے۔ بہرحال عرب کا یہ حال تھا، ہندوستان کا یہ حال تھا کہ یہاں عورتیں جوئے میں ہاری جاتی تھیں، چھوت چھات کا بڑا دور دورہ تھا، اور اسی طرح عورتوں کے اوپر بے پناہ ظلم کیے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب پورے عالم کے اندر، روم کے اندر، ایران کے اندر، افریقہ اور حبش کے اندر، اور اسی طرح ہندوستان کے اندر یہ اخلاقی حالت اور اعتقادی حالت تھی، تو اب ضرورت تھی ایسے داعی کی اور ایسے مبلغ کی جس کی دعوت اور جس کی تبلیغ عالمگیر ہو۔
جب حالت اتنی ابتر تھی اور اتنی گھناؤنی حالت تھی، ہر اعتبار سے لوگ پسماندہ تھے، کسی چیز سے واقف نہیں تھے، تو اس ضرورت تھی ایسے دور میں کہ ایک ایسا داعی اعظم اور ایک ایسا مبلغ اعظم پیدا ہو کہ جس کی روحانی طاقت بھی اعلیٰ ہو، جس کا مشن بھی اعلیٰ ہو۔ اس لیے اس زمانے کے اندر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے اور آپ کا ظہور نہیں ہوا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پورا عالم اور پوری دنیا تاریک ہے اور شب تار کی طرح اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ توحید کا اور وحدانیت کا اس کرۂ ارضی کے اوپر سورج طلوع نہیں ہوتا تھا، یعنی کوئی بھی اللہ کی وحدانیت کو سوائے معدود چند کے جو عیسائی مذہب کے پیروکار تھے اور اللہ نے ان کو سعادت مندی عطا فرمائی تھی، اپنے خیال کے اعتبار سے اللہ کو مانتے تھے، لیکن ایک اللہ کو پوجنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے احکام بھلا چکے تھے، مدت دراز ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام اور اللہ کے احکام لے کر اس دنیا کے اندر آئے، لیکن وہ بھی سبق سنا کر، تعلیم دے کر اور توریت کے اوپر عمل کرنے کا مکلف بنا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن بنو اسرائیل نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا، احکام خداوندی کو فراموش کر دیا، یہاں تک ان کی حالت پہنچی یقتلون النبیین بغیر حق، انبیاء کرام کو ناحق طور پر قتل کرتے تھے، ان کے خون سے وہ کھیلتے تھے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹی باتوں کو سنتے تھے، حرام کھاتے تھے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ان کا حال یہ تھا کہ سود خوری کے اندر مبتلا تھے اور لوگوں کے مال کو ناجائز طور پر کھاتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی بڑا آدمی جرم کرتا اس کو چھپا لیا جاتا تھا، اور اگر کوئی نیچا آدمی اور کم حیثیت کا آدمی کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے اوپر سزاؤں کو جاری کیا جاتا تھا۔ اللہ کے دین کو، اللہ کے احکام کو اور توریت کے احکام کو فروخت کرتے تھے، بیچتے تھے اور اس کے اندر تحریف کرتے تھے۔ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اللہ کے احکام کو بدل دیتے تھے۔ یہ حالت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور آپ کو ایسے روحانی طاقت اور قوت عطا فرمائی، اور آپ کا مشن ایک اعتقادی اور اخلاقی معاشرتی کا مشن تھا کہ اعتقاد کے اعتبار سے بھی اصلاح کی جائے اور اخلاق کے اعتبار سے بھی اصلاح کی جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تائید کو اور اپنی قوت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح بیان کیا، ان الذین یبایعون الرسول انما یبایعون اللہ، کہ جو رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کی مدد، اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر اپنے احکام کو دے کر بھیجا۔ آپ پیغام لے کر کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلا پیغام آپ کے 40 سال کی تکمیل کے بعد اور مبارک عمر کے 40 سال گزرنے کے بعد جو بالکل صاف ستھری زندگی تھی، جس کے اوپر کسی نازیبا حرکت کا بھی ادنا سا دھبا بھی نہیں تھا، اتنی صاف ستھری اور اتنی پاکیزہ زندگی آپ نے گزاری، اور 40 سال عمر مبارک کے مکمل ہونے کے بعد اللہ نے آپ کو احکام عطا فرمائے۔ پیغام لے کر آپ غار حرا سے اترے اور اس کے بعد کچھ مہینے کے لیے سلسلہ منقطع ہو گیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ سب سے پہلے دعوت کا مشن اور سب سے پہلے تبلیغ کا کام سپرد کیا گیا، اور اس بات کا حکم دیا گیا کہ اپنے گھرانے سے، اپنے خاندان سے، اپنے قریبی لوگوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے اس کی ابتدا کیجیے اور شروع کیجیے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کمر بستہ ہو گئے، جبکہ ڈرے ڈرے، سہمے سہمے
اور خوف زدہ، چہرے کے اوپر افسردگی، پسینے میں شرابور، اور آپ کے بدن کے اوپر تھکاوٹ اور بدن کے اندر حرارت، یہ عالم تھا آپ کا جب ابتدائی وحی نازل ہوئی تھی۔ لیکن اللہ نے آپ کو مکلف بنایا اور ایک دم آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اب تو کوئی آرام کا وقت نہیں ہے، اب راحت کا وقت نہیں ہے، اب تو دن اور رات، صبح اور شام، ہر لمحہ ہر آن آپ کو اس کام میں لگنا ہے اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کا پیغام سننے کے بعد ایک جوش اور ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ کوہ صفا پر چڑھ جاتے ہیں اور تمام قبائل مکہ کو نام بنام پکارتے ہیں اور کوہ صفا کے دامن میں سب کو جمع کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جمع نہیں جا سکتا تھا، بیمار تھا یا اس کو کوئی عذر تھا، تو اس نے اپنے کسی غلام کو، کسی کارندے کو یا اپنے کسی سفیر، ایلچی اور قاصد کو بھیجا کہ جا کر تو دیکھو جو صادق اور امین ہے مکے کا، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج بلاتا ہے اور تمام کو جمع کرتا ہے، یقیناً کوئی اہم بات ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام جمع ہو گئے تو ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، ذرا یہ بتاؤ کہ اگر میں تم کو خبر دوں کہ پہاڑ کے اس دامن میں ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، اکنتم مصدقیہ، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو تمام بیک زبان بول اٹھے، ما جربناک الا صدقا۔ 40 سال کا زمانہ گزر گیا، اے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مبارک زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ کا کوئی لفظ نہیں سنا ہے۔ دشمنوں نے بھی شہادت دی ہے۔ ابو جہل بھی کہتا تھا، اے محمد ہم تجھے نہیں جھٹلاتے ہیں، تیری تکذیب نہیں کرتے ہیں، ہم تو اس کو جھٹلاتے ہیں جو تو لے کر آیا ہے، یعنی وحدانیت کا پیغام، عقیدہ آخرت، حشر اور نشر، دوبارہ پیدا ہونا، دوبارہ زندہ ہونا اور دنیا کے اعمال کے بارے میں اللہ کے سامنے پیش ہونا اور جواب دینا۔ ہم ان تمام چیزوں کو جھٹلاتے ہیں، ہم تو ہمیشہ سے تجھے صادق مانتے ہوئے آئے ہیں، ہم تیری تکذیب نہیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اخنس ابن شریق ابو جہل کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے، لیکن ہمارے اور ان کے خاندان کے درمیان ایک معاصرانہ چشمک اور ایک رقابت اور ایک دشمنی اور برابری کا ایک جذبہ چلا آ رہا ہے۔ جس میدان میں انہوں نے آگے بڑھ کر حصہ لیا ہے، ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے اور ان کی ہمسری اور برابری کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اب اس خاندان کے اندر ایک ایسا شخص پیدا ہوا جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں آخری پیغمبر ہوں، تو ہم اس میں کیسے اس کی ہمسری کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس نے جھٹلایا نہیں، اس نے تکذیب نہیں کی، صرف عناد اور تعصب اور خاندانی رقابت کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ جب آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد شاہان عجم کے نام خطوط روانہ کیے ہیں، دعوتی پیغام روانہ کیے ہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف اور اللہ کی توحید کی طرف اور مذہب اسلام کی طرف بلایا ہے، تو ان میں سے ایک خط آپ نے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس بھیجا۔ جب اس کے پاس وہ خط پہنچا ہے، اس وقت ایران پر وہ فتح حاصل کر چکا تھا اور شکرانے کے طور پر بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ عظیم بصرہ جو روم کے بادشاہ کی جانب سے بصرہ ایک مقام ہے، وہاں کا گورنر تھا۔ حضور کے قاصد نے وہ خط بصرہ کے گورنر کے پاس پہنچایا اور اس گورنر نے وہ خط ہرقل کے پاس اور روم کے بادشاہ کے پاس پہنچایا۔ جب یہ خط پہنچا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اسلام لے آؤ، صحیح سالم رہو گے، اگر تم نے انکار کیا
تو انکار کرنے کا گناہ تمہارے اوپر بھی ہوگا، اور تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے اور ایمان لانے کی وجہ سے رعایا ایمان نہیں لائے گی تو اس کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ اس نے معلومات حاصل کی کہ کوئی عرب کا تجارتی قافلہ روم میں آیا ہوا ہے، شام میں آیا ہوا ہے، تو بتایا گیا کہ ہاں شام میں ایک قافلہ آیا ہے۔ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر اس وقت پہنچے ہوئے تھے، اور اس وقت اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے۔ بلایا گیا ابو سفیان کو، اپنے سامنے بٹھایا، ترجمان کو اس کے پاس بٹھایا، اور اس کے بعد پیچھے اور لوگوں کو بٹھایا، اور یہ کہا کہ اگر یہ غلط بولے تو عرب کے جو تاجر تھے ان سے کہا تم فوراً تکذیب کرنا اور مجھے بتا دینا۔ اب ان میں جو 10 یا 11 سوالات اس ہرقل نے اور روم کے بادشاہ نے کیے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ تھا، کیا کبھی تم نے اس مدعی نبوت کو، جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولتا ہوا دیکھا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا۔ روم کا بادشاہ کہتا ہے جس نے کبھی لوگوں پر جھوٹ نہیں بولا، لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولا، یہ بات بہت مستبعد اور بعید ہے، اور ناممکن ہے کہ جو انسانوں پر جھوٹ نہ بولتا ہو وہ آج خدا پر جھوٹ بولے۔ اگر میرا بس چلتا تو وہ جاتا اور ان کے اوپر ایمان لے کر آتا۔ بہرحال پھر رعایا کے اندر اس کے خلاف بغاوت پھیلنے والی تھی، ایک طویل قصہ ہے، طویل داستان ہے۔ تو ابو سفیان نے بھی اقرار کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کوہ صفا کے دامن میں قبائل قریش اور مکے کے سردار اور مکے کی عوام کھڑی ہوئی ہے، آپ پیغام دینا چاہتے ہیں، دعوت پیش کر رہے ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، اور فرمایا کیا تم نے کبھی، میں اگر کہوں کہ اس دامن میں ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری تکذیب کرو گے؟ سب نے کہا کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو کہا کہ اب میں تمہیں ڈراتا ہوں اس عذاب سے جو آخرت کا عذاب ہے، جو ہمارے سامنے ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سنایا اور یہ دعوت پیش کی، تو اس سے پہلے آپ سب کے محبوب تھے، آپ سب کے پسندیدہ تھے، دلوں کے اندر آپ کی محبت تھی، مجلسوں کے اندر صدر نشین ہوا کرتے تھے، آپ اختلافی اور نزاعی امور کے اندر فیصل اور حکم ہوتے تھے، جب اختلاف ہوتا تھا تو آپ کو فیصل بناتے تھے اور آپ کے فیصلوں کو بصر و چشم قبول کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نے یہ وحدانیت کا پیغام پیش کیا ہے تو صدیوں پرانے ان کے عقیدے کے اوپر ضرب کاری لگتی ہے، ان کے رسوم اور رواج کے اوپر ایک قدغن لگتی ہے، اور اب ان کی عظمت و شوکت خاک میں ملنے والی ہے۔ یہ تصورات ان کے ذہن کے اندر گردش کرنے لگے۔ ابو لہب آپ کے سامنے آتا ہے اور گستاخانہ انداز میں یہ کہتا ہے، تبا لک سائر الیوم لہذا جماعتنا، زمانے بھر میں تیری رسوائی ہو، اے محمد تو تباہ و برباد ہو۔ کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ کیا اسی لیے ہمارا وقت ضائع کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے یہ گستاخی کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں سورہ ابی لہب نازل فرمائی اور اس کی گستاخیوں کا اس کے اندر جواب دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی دعوت اپنے خاندان، اپنے قبیلے اور قریش اور مکے کے اندر پیش کی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، ہم نے آپ کو اس لیے مبعوث کیا ہے اور آپ کے سپر دعوت و تبلیغ کی ہے تاکہ آپ مکے والوں کو بھی ڈرائیں، ان کے سامنے دعوت کو پیش کریں، اگر ایمان لائیں تو اللہ کی رضا کی اور جنت کی خوشخبری و بشارت سنائیں، اور اگر ایمان نہ لائیں اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے عذاب سے ان کو ڈرائیں۔ دونوں صفتیں آپ کے اندر، آپ بشیر بھی اور آپ نذیر بھی۔ آپ مکے والوں کو ڈرائیں،
ومن حولہا، اور جو مکے کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو بھی آپ ڈرائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی دعوت کا کام شروع کیا اپنے کنبے سے، اپنے قبیلے سے اور قریش سے، اور پھر اس کے بعد مکے سے، اور پھر مکے سے باہر آپ کی دعوت بڑھتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کیا گیا کہ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم کو بھی ڈراؤں اے مکے والو، تم کو ڈراؤں اے عرب والو، اور ان کو بھی ڈراؤں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، جہاں تک میری